मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आप हमें इख्तसा कहते हैं किसी तरह से अपने आप को नामर्द बना देना, किसी भी तरह से, चाहे ऑपरेशन करके या कोई दवा खा के। हाँ, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दूसरी हदीस में मनक़ूल है कि सफ़र में कहते हैं कि हम पर औरतों से दूर रहना, अपनी बीवियों से दूर रहना बहुत शाक गुजरता था। जब सफ़र में जाते थे शहवत का बहुत गलबा हो जाता था, तो ज़ाहिर है फिर ख़तरा होता है इंसान को गुनाह का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने इजाज़त मांगी कि हम अपने आप को खसी कर लें ताकि कोई गुनाह का ख़तरा ही ख़त्म हो जाए। तो आपने मना किया इससे, और फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, निकाह करो और ऐसी औरत से जो कसरत से औलाद दे, इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत पे फ़ख्र करूँगा। इसलिए कि सफ़र तो हर एक का होगा और ये भी ख़तरा है कि गुनाह का ख़तरा भी होता है। तो अब अगर मुसलमान कौम ये काम शुरू कर दे तो फिर नस्ल कैसे बढ़ेगी? तो इसका हल ये नहीं है कि आप खसी हो जाएं, इसका हल ये है कि आप क्या करें, निकाह करें। तो कसरत से निकाह करके ये ख्वाहिश पूरी की जाए, और वो ये जायज़ नहीं। तो यहाँ उसमें तो ये है। अच्छा देखो, इस हदीस में भी वो इजाज़त मांग रहे हैं, नबी ने इजाज़त नहीं दी, और उस हदीस में भी इजाज़त नहीं दी। इससे इस्तिमना बिल यद जो हैंड प्रैक्टिस है ना, उसका हराम होना भी इस हदीस से साबित होता है। आज बड़े आराम से फतवा दे दिया जाता है कि जो शहवत से मगलूब हो जाए वो ये काम कर ले, और फ़िक़ी इबारात और जुज़ी हर जगह आपको मिल जाते हैं, ये जहन में रखना। समझते हो, जब कोई किसी चीज़ के जायज़ करार देने पे तुल जाए ना, तो आजकल अक़वाल उसको मिल जाएंगे। तो कहीं भी हमें कुरान और सुन्नत में उसका इतना सा भी जवाज़ नहीं मिलता। हालांकि उस्मान इब्न मज़ऊन सफ़र में इतने मजबूर हैं कि आप सोचो कि जो शख्स ये मुतालबा कर रहा हो कि मुझे आप इजाज़त दें, मैं अपने आप को खसी कर लूँ, यानी ये क़ुव्वत ही हमेशा के लिए ख़त्म कर लूँ, तो कितने मजबूर होंगे, शहवत का कितना गलबा होगा। तो अगर ये हैंड प्रैक्टिस जायज़ होती तो कितने आसान हल था इसका। क्या ख्याल है? बहुत आसान हल था ना इसका, कि भाई ये काम कर लो तो शहवत को तस्कीन हो जाएगी। लेकिन इसकी कहीं भी नहीं है, ना सहाबी का जहन गया इस तरफ, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो एक ही हल है निकाह, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें हिकमत क्या है कि अल्लाह ने इतनी शहवत का मर्द पे गलबा रखा, ये इसलिए रखा है, इमाम गजाली ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि निकाह इंसान के कंट्रोल में नहीं रखा इस्लाम ने। समझ रहे हैं? यानी अगर निकाह हमारे कंट्रोल में होता, हम जब चाहे निकाह करें और जब चाहे बच्चे पैदा करें, तो ये जो कुदरत का एक निज़ाम है ना, ये ख़राब हो जाता। इमाम गजाली ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि अल्लाह ने मर्द पे शहवत को मुसल्लत किया कि ना चाहते हुए भी निकाह करे, बॉडी की रिक्वायरमेंट बना दिया उसको, ताकि ये आपके कंट्रोल में ना रह के जब आप चाहेंगे जिस उम्र में आप शादी करेंगे, ना ना ना, आप मजबूर होकर निकाह करोगे। यानी पढ़ाई हो गई, पैसा कमाना हो गया, ये उज़र शरीयत नहीं मानती, अल्लाह नहीं मानता। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे ऊपर ये चीज़ मुसल्लत ऐसी कर दी है कि तुम्हारे लिए निकाह के बगैर गुनाह से बचना मुश्किल बना दिया हमने, तो मजबूर होके करोगे तुम। तो इसमें अल्लाह मुफ्तियों के हाथ में नहीं दे रहा, ना डॉक्टरों के हाथ में दे रहा है, ना हुकूमत के हाथ में ये सिस्टम दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जब कहेगी या उलमा इकराम जब मशवरा देंगे आपको 20 साल में शादी करनी चाहिए, 25 साल में। अल्लाह कहते हैं इनसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम पर शहवत ऐसी मैं मुसल्लत करूंगा कि तुम ना चाहते हुए भी तुम निकाह की तरफ जाओगे, बोलोगे भाई ये मेरी, जैसे रोटी जो है ना, रोटी जब भूख लगती है आपको, तो अब ये नहीं होता कि आप डॉक्टर से पूछे रोटी खानी चाहिए या उलमा से पूछे कि कल मेरा पेपर है मैं तैयारी करूं या खाना खा लूं। भूख आपको इतना सताएगी, आप बोलेगी भाड़ में जाए सारी चीजें एक तरफ, मैं पहले पेट की आग बुझाऊं अपनी। ये कुदरत का निज़ाम है। तो इसी तरह अल्लाह ने मर्द पे शहवत को मुसल्लत किया है कि उसमें ये जो दुनिया के फिलोसफर हैं, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्कॉलर्स हो, कोई भी हो, अल्लाह ने मुसल्लत कर दी शहवत आपके ऊपर। अल्लाह ने कहा इनसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा अगर तुमने निकाह नहीं किया, जो कि हो रहा है लड़कों का। तो ये कुदरत की तरफ से। और फिर इमाम गजाली ने लिखा कि फिर निकाह के बाद अल्लाह ने मियाँ बीवी पे शहवत मुसल्लत की ताकि इनका मिलाप, ये शहवत से मजबूर होकर मिलाप करें और ये मिलाप नस्ल के बढ़ाने का जरिया बने। तो ये भी अल्लाह ने आपके इख्तियार में नहीं रखा है, यानी नस्ल का बढ़ाना, ये भी अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया है कि तुम्हें अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मिलना पड़ेगा, वरना तुम मजबूर हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, और उसका नतीजा होगा औलाद की शक्ल में। तो ना बच्चों का कंट्रोल करना अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, और ना निकाह का अल्लाह ने। ये सब कुदरत की तरफ से हम पे मुसल्लत हुई हैं चीज़ें, क्योंकि कुदरत जो निज़ाम चाहती है, जो ग्रोथ रेशो चाहती है, वो रेशो इंसानों के अगर हवाले कर दिया जाए ना, निज़ाम बेड़ा गर्क कर देंगे ये ज़मीन का। तो आज देख लो ना कैसे कैसे
میں تو علماء پہ حیران ہوتا ہوں، سارے نہیں لیکن وہ ایسی ایسی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار شکر ہے اللہ رسول نے اس بارے میں دو ٹوک الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا، ورنہ یہ کام بھی اگر آج کے مجتہدین کے حوالے کیا جاتا تو اس کا بھی بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ رواج سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی جسمانی شہوت سے ہے، سمجھ رہے ہو نا، یہ جسمانی شہوت سے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عثمان اگر مجھ زنی کی اجازت دے دو نا گناہ سے بچنے کے لیے، جو کہ آج بعض علماء جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک فتویٰ دے دیا، اور بعض لوگ شدید مجبوری ہو خطرہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش دے دو تو لوگ پھر نکاح سے جب اس سے اپنی خواہش پوری کر لیں گے تو جو شریعت چاہتی ہے آپ پر نکاح کو مسلط کرنا کہ نہ چاہتے بھی آپ نکاح کرو، وہ حکمت کیا ہو جائے گی؟ فوت۔ تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، زنا سے بچنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے مجزنی، یہ ایسا ہی ہے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ، تو گناہ بہرحال گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو۔ یہ ضرور کہیں گے بڑے گناہ سے بچ گیا اور چھوٹے گناہ میں پڑ گیا، لیکن اس چھوٹے گناہ کو حلال نہیں کہا جا سکتا، حلال نہیں کہا جا سکتا کہ جی زنا سے بچ کے اس نے ہینڈ پریکٹس کر لی ہے تو اب یہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، گناہ پھر بھی ملے گا، کیونکہ اللہ نے زنا سے بچنے کا حل جو بتایا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ نکاح کرے۔ اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے، اگر نکاح نہیں مل رہا، کسی کو رشتہ نہیں مل رہا، تو پھر آگے حدیث میں الفاظ ہیں کہ میری امت اگر چاہتی ہے نا اختصاء، یعنی اپنی شہوت کو توڑنا چاہتی ہے، تو اس کا حل اللہ نے روزے رکھا ہے۔ ہینڈ پریکٹس عذر بھی نہیں ہے، کثرت سے روزے رکھے۔ یہ بہت ساری احادیث میں یہ مضمون ہے کہ اگر جیسے سفر میں کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تو اب کیا کرے گا وہ، تو پھر روزے رکھے وہ کثرت سے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ وہ 2-4 روزوں سے شہوت بڑھتی ہے، کثرت سے روزوں سے شہوت نہیں بڑھتی۔ اور آج کل دوائیں ایسی آتی ہیں وہ آدمی کھا سکتا ہے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس ہاتھ ہینڈ پریکٹس کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ چلیں پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے نبی سے اختصاء کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا لیس منا من خصا ولا اختصا، جو خصی کرے یا ہو جائے، یعنی دوسرے کو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ جنس تبدیل کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر کے لیے بھی حرام ہے ایسا آپریشن کرنا۔ ان خصاء امتی الصیام، فرمایا میری امت کا خصاء کیا ہے؟ کثرت سے روزے، اس سے شہوت کو کنٹرول کرو، اس سے جسمانی طاقت کمزور ہوگی، روحانی طاقت بڑھے گی۔ لوگ خوراک کے ذریعے بھی شہوت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ برائی سے بچنے کے لیے جسمانی قوت کو کمزور کرنا کافی نہیں ہے، روحانی قوت کو بڑھانا بھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو روزہ کیا کرے گا؟ جسم کی طاقت کو توڑے گا اور روح کی طاقت کو بڑھائے گا، کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت سے تو روحانی قوت بڑھتی ہے، تو دونوں کام ضروری ہیں۔ مراقبے سے ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، مراقبہ کرے گا بیٹھ کے، اور دماغ خراب ہوگا، شہوت اور پیدا ہوگی اس میں۔ مصروف آدمی میں کم ہوتا ہے، مصروف جو سارا دن مصروف رہتا ہے اس میں یہ فاسد خیالات کم ہوتے ہیں، مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھے گا بار بار توجہ ادھر ہی جائے گی اس کی، وہ اور کاموں کے لیے ہوتا ہے وہ مراقبہ۔ قال ان، پھر صحابی نے پوچھا ہمیں سیاحت کی اجازت دیں، سیر و تفریح کی، آپ نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت کس میں ہے؟ جہاد میں۔ صحابہ جہاد کی غرض سے پوری دنیا میں گئے ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے سیر و تفریح کا مطلب وزٹ کیا ہے دنیا کا۔ فقال اذن لنا فی الترہب، فرمایا ہمیں رہبانیت کی اجازت دیں، ہم گوشہ نشینی اختیار کر کے عیسائیوں کی طرح اللہ اللہ کر سکیں، اس کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، فرمایا میری امت کی رہبانیت کیا ہے؟ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا، بس یہ رہبانیت کافی ہے، اسی پہ ثواب ملے گا، جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگل میں جاؤ گے، یہاں وہی بات ہے نا، جنگل میں جانے سے نقصان کیا ہوگا؟ یہ عورتیں بھی جنگل میں جا کے رہیں گی پھر، تو اس لیے رہبانیت کے الٹ نکاح ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں بھی نبی نے رہبانیت سے منع کیا، نکاح کی ترغیب دی ہے۔ آپ جتنی بھی حدیثیں دیکھ لو، حدیث میں آتا ہے لا تکونوا تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو راہبوں کی طرح نہ بنو۔ تو یہ بار بار نکاح کا تذکرہ رہبانیت کے الٹ میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ نکاح رہبانیت کے اپوزٹ ہے بالکل، کیونکہ جیسے ہی آپ نکاح کرتے ہیں تو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آپ جنگل میں جا ہی نہیں سکتے، وہ جاب کرنی پڑے گی آپ کو، اور جب جاب کرے گا وہ عیسائیوں کی طرح فارغ ہو کے اللہ اللہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ دیکھ لو جتنی بھی حدیثوں میں آتا ہے نا رہبانیت سے روکا، وہاں نکاح کی ترغیب بھی ہے۔ اس کا مطلب رہبانیت اور نکاح ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ تو اس میں یہ جو کہتے ہیں نا علماء 4 شادیاں کر کے دین کا کام نہیں کر سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے، یہ وہی رہبانیت ہے جو عیسائیت نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، سمجھتے ہو نا؟ تو آپ کو جو بھی کرنا ہے بچے پیدا کر کے بیویاں پال کے ہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کے اگر آپ
خشوع و خضوع کے ساتھ دین کی خدمت یہ اللہ اللہ کرو گے، یہ اللہ 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 کے یہاں قبول نہیں ہے. یہ جاؤ کرتے رہو بیٹھ کے. سمجھتے ہو یہ وہی پادری پن ہے. انہی پھڈوں میں انہی جھگڑوں میں بچے بھی پیدا ہوں گے، ان کے خرچے بھی اٹھائیں گے، دین کا کام بھی اسی طرح اللہ کہتے ہیں کرنا کرو، دفاعو یہاں سے. وہ ہے کتاب، وہ علماء کی ٹھیک ہے، کچھ علماء ایسے گزرے جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور دین کی خدمت کی ہے، تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں ایسا نہیں. تو یہ جو ہے چلیں. اور کیا، بالکل صحیح کیا اردو میں بات کی ہے، بس بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حکمت بھی ہے نا، اس میں حکمت بھی ہے، کیونکہ علماء اگر ایسا کریں گے نا، یہ رہبانیت کو فروغ دیں گے، بھائی شادیاں نہیں کرو اور دین کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دو اس طرح سے، تو لڑکیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ ان کا تو بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا نا، زنا پھیلے گا معاشرے میں. تو اس لیے اسلام نے کہا بھائی جو لڑکیاں پیدا ہوں گے ٹھکانہ دو، نکاح کرو، دوسروں کو بھی ترغیب دو، ان کا خیال کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے میں نے جو کتاب لکھی ہے نا اس میں یہ ثابت کیا کہ 4 شادیاں اصل ہے، یہ اصل ہے. 3 یا 2 یا 1 پر اکتفا ہوا ہے جس میں قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، عدل نہ کر سکے، یہ اس کے لیے. ورنہ اصل تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو چوتھی کی کیا ضرورت ہے؟ سنو میری بات، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے چوتھی کی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ سوال اس سے پوچھا جائے جو 4 نہیں کر رہا کہ تجھے کیا ٹینشن ہے کہ تو چوتھی کیوں نہیں کر رہا. یہ سوال مجھ سے نہیں، یہ تو کرنا ہی، یہ تو شریعت کا حکم ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے تھوڑی ہے. اتنی بات ہے جو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. یہ تو کرنی ہے بھائی. یہ وہ نہیں کرے جس کو رشتہ ہی نہ مل رہا ہو، وہ نہ کرے. جیسے اب تک مجھے نہیں ملا تو میں نے نہیں کی، جیسے ملے گا کریں گے فوراً. یہ تو اسلام ہے بھائی، اسلام کہہ رہا ہے کرنی ہے، کرنی اصل ہے، نہیں کرنے کی ریزن ہونی چاہیے. اور یہ جو عجمیوں میں یہ آیا ہے نا سیٹ اپ بیوی کے معاملے میں قناعت، اس کے جو عذاب تباہ کاریاں معاشرے میں آئی ہے نا، وہ ان پہ 100 کتابیں بھی لکھیں تو کم ہیں. تھوڑا بہت دین کا کام تو ہو گیا تھوڑا بہت، لیکن جو دین کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، جو بے حیائی کی صورت میں، علماء میں کہتا ہوں ساری 100 سال میں بھی اس بے حیائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے جو ایک بیوی والے نظام کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہے. جو شادی شدہ طلاق یافتہ عورتیں زنا کر رہی ہیں، جو بیوہ عورتیں زنا کر رہی ہیں، جو ڈپریشن کی مریض، اور جو جوڑے ناکام ہو رہے ہیں اور ناکام ہونے کے بعد بھی ساتھ اس لیے رہ رہے ہیں کہ طلاق ایک دھبا بن چکی ہے، اس کی وجہ سے خودکشی اتنا ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ یہ یعنی نقصان ملٹی پلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ چھوڑو جو شریعت نے بولا جاؤ ایسی کی تیسی، کسی کی آپ کا شیخ آپ کو روکتے ہیں نا 4 بجے، شیخ صاحب السلام علیکم، شیخ صاحب اپنا خیال رکھیے گا بس آپ. چلو